پاکستان جس خطے میں ہے وہاں صورتحال اس تیزی کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ آنے والے چند ہفتے کے آپ کیا پیغام لائیں گے۔ افغانستان تو کبھی سیدھا ہوا ہی نہیں، جب سے ہم نے افغانستان کو دیکھنا شروع کیا وہاں ابتری رہتی ہے۔ ایران کے معاملات بھی اور اس کا امریکہ سے تناؤ جو ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اور ایسٹرن نیبرز بھی ہمارے اس سے کبھی گرم جوشی پیدا ہو ہی نہیں سکی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اب اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اس کا تازہ ترین جو اس کا پسندیدہ کام ہے، جو کچھ اس وقت ہمیں بلوچستان کے اندر ہوتا دیکھا، یہ اس کی ایک ٹپیکل اگزامپل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھارت کی اب اسٹیٹ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم۔ اور وہ جن گروپس کو بیک کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، وہ انوسینٹ سویلینز ہوں، پولیس ہو، فوج ہو، اس میں وہ تمیز نہیں کرتی، یا اسکول کے بچے ہوں، اے پی ایس جیسے اٹیکس ہوں، سب کے پیچھے آپ کو ان کا وہ فٹ پرنٹ انڈین را کا نظر آتا ہے۔ یہ انہی کا ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ ایران کا معاملہ اس وقت پاکستان کے لیے کافی پیچیدہ ہے۔ اگر ایران کے اندر دوبارہ حملہ ہوتا ہے یا صورتحال بگڑتی ہے، ایران کے حصے تقسیم ہوتے ہیں یا رجیم چینج کی کوشش کی جاتی ہے، تو پاکستان کے اوپر دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا، اور خاص طور پر بلوچستان کے اوپر۔ یہ ایز اے جرنلسٹ میری اپنی ایک فیلنگ ہے کہ بلوچستان کے اوپر بہت ساری قوتوں کی نظر ہے، کیونکہ وہاں جو نیچرل ریسورسز ہیں بہت ساروں کو وہ بھاتے نہیں ہیں۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ یہ کیوس، یہ افراتفری، یہ بے چینی وہاں برقرار رہے تاکہ پاکستان اس مشکل سے نکل نہ پائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایران اور امریکہ کی ٹاکس ہونے والی ہیں، ان ٹاکس میں پاکستان بھی بیٹھے گا، تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا مسلم امہ اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ اچھا رول ادا کر سکے؟ کیونکہ بیشتر ممالک جو ہیں انہوں نے اب اپنے اپنے گروپ کے، اپنی پسند کے گروپس جو ہیں ان کو خود سے منتخب کر چکے ہیں۔ سعودی عرب ایک طرف کھڑا ہے تو یو اے ای آپ کو اس کی مخالف سمت میں کھڑا نظر آتا ہے۔ کوئی زمانہ تھا تو لگتا تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ اکٹھے مل کر قطر کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب اگر سوڈان ہے تو وہاں پر ایک گروپ کو یو اے ای سپورٹ کرتا ہے، دوسرے گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے۔ یمن میں بھی متحارب گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صومالیہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور یو اے ای دونوں سے کچھ پیسے ادھار میں لے کر اپنے ریزروز بلڈ اپ کیے ہیں۔ پیسے ادھار کے ہیں لیکن ہم ریزروز میں رکھتے ہیں کہ استعمال نہیں کریں گے، اس کے اوپر انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں۔ تو کچھ پیمنٹ ڈیو تھی جنوری کے مہینے میں $2 ارب کی یو اے ای کی طرف۔ تو اب کیونکہ مختلف گروپس کا معاملہ آ گیا ہے تو یو اے ای نے 1 مہینے کے لیے اس کی ایکسٹینشن دی ہے۔ دوبارہ ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو 1 سال کے لیے رول اوور کر دیں۔ رول اوور فری آف کاسٹ نہیں ہے، اس کے لیے بھی پیمنٹ کرنی ہے اور ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ کرنی ہے۔ تو پروگرام کے آغاز میں ہم اسی ایشو کو لیں گے کہ ایران کی صورتحال کیا بنتی نظر آتی ہے اور پاکستان کو اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر چودھری صاحب، وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے نامور سفیر ہیں اور امریکہ میں بھی سفارتی ذمہ داریاں انہوں نے سر انجام دی اور آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔ سردار مسعود صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں جناب، یہ بتائیے گا کہ ایران کا معاملہ کیا شکل اختیار کرے گا، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ صرف انڈین را نہیں بلکہ کچھ پاکستان کے دوست ممالک کی بھی وہاں محبتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں، اور دوسرے یہ کہوں گا کہ اس وقت 2 مسائل کھڑے ہیں۔ ایک تو جو ہے فوجی تصادم کا خطرہ ہے، اور امریکہ کا پورا بحری بیڑا اور سارے کے سارے ڈسٹرائرز وہاں موجود ہیں جو ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ منسلک ہیں، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ میسولی ریٹیلیٹ کرے گا۔ وہ ریٹیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحرین میں اور قطر میں حملہ کرے گا یا عراق میں اور اردن میں حملہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک علاقائی جنگ ہو جائے گی۔ یہ جنگ جو ہے صرف محدود نہیں رہے گی ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو اس کا جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر مضر اثرات اور بہت ہی خطرناک اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے۔ وہ مہاجرین کی شکل میں، جو ہماری سپلائی چینز ہیں ان کی ڈسٹرپشن کی شکل میں، اور اس کے بعد تیل کی جو ہماری وہاں سے ایک امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا فوری طور پر اثر پڑے گا۔ لیکن آپ نے جس خطرناک ترین چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان جس قسم کی دہشت گردی بلوچستان میں کر رہا ہے اس کو تیز تر کر دے گا۔ پھر ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگا رہی ہیں اور جس میں جو ہے ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جو ہے سیسیشنسٹ فورسز ہیں، جبکہ وہ ایران میں بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ جو ایران کا متصل صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی فتح تھی کہ ان کو دعوت دی گئی کہ وہ ان مذاکرات میں شامل ہوں، اور پاکستان نے یہ فریضہ پہلے بھی سر انجام دیا تھا جب
اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی اور امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت امریکہ نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اس کی گفتگو، اس سفارتی گفتگو کو آگے بڑھائے، اور پاکستان نے وہ کردار بطریق احسن نبھایا تھا۔ تو اسی کے تسلسل میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ پھر جو ہے پاکستان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے خلیجی ریاستیں موجود ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کا حملہ صرف ایران پہ نہیں ہوگا، اسی وقت حملہ جو ہے، اور جب ایران جوابی وار کرے گا تو وہ حملہ خلیجی ریاستوں پہ بھی ہوگا، سعودی عرب کے اوپر ہوگا، وہاں بھی امریکی ٹروپس موجود ہیں۔ اس کے بعد جو خاص طور سے قطر میں اور بحرین میں، قطر میں ان کا ہوائی اڈہ ہے، ہوائی بیس ہے، اور جو بحرین میں ہے امریکہ کا بہت بڑا جو ہے نیول کانسنٹریشن ہے، نیول بیس ہے، اور پھر جو ہے عراق اور لبنان بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ابھی جو مذاکرات کے لیے قسم کا اتفاق رائے ہوا تھا، براہ راست مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے درمیان، تو اس میں دعوت دی گئی علاقائی ممالک کو بھی جس میں پاکستان شامل ہے۔ تو ایران نے اپنی اس ترجیح کا اظہار کیا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے گا، کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ تکنیکی مذاکرات ہیں، اور اس طریقے سے ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، اس کا وینیو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، پہلے ترکیہ تھا، اب عمان میں اسے منعقد کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی جو ہے قسم کی پس پردہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے۔ دوسرا ہے ایجنڈے کا سوال۔ تو ایجنڈا جو ہے، جو اسٹیو وٹکافٹ نے بتایا ہوا ہے، وہ 3 نکاتی ہے، بلکہ 4 نکاتی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورینیم کی افسودگی بند کر دو، ایران کو کہا ہے۔ دوسرا یہ کہا ہے کہ جو آپ کے پاس سٹاک پائلز موجود ہیں، ذخائر موجود ہیں افسودہ یورینیم کے، وہ آپ تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں، یعنی، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ 2000 کے جی کے قریب ہیں، جن کی افسودگی 2% سے 60% کے درمیان ہے۔ لیکن جو ان کا جو 60% تک انریچ یورینیم ہے، تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ وہ جو ہے 400 کے جی ہے۔ تو لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے، جو اس کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں، کہ وہ صرف اس پہ مطمئن نہیں ہوگا کہ جوہری پروگرام کی افسودگی کو روک دیا جائے یا اسے اسی طریقے سے ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے، ڈاؤن بلینڈنگ کر دی جائے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایران کے میسائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اس کی اسکیل کم کرے ایران، اور اس کے بارے میں وعدہ کرے، اور اس کے جو ریجنل الائز ہیں، جو مثال کے طور پر عراق میں ہیں، لبنان میں ہیں، اس کے بعد حماس ہے، یا یمنی ہوتھیز ہیں، اس کے سارے نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کر دے۔ ایران نے اب یہ کہا ہے کہ وہ پہلے نقطے پہ تو مذاکرات کریں گے، لیکن دوسرے 2 نکات کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے، کہ ان کا تعلق ایران کے دفاع سے ہے۔ تو صحیح یہ صورت صحیح ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔